اسرائیل کا کوئی بھی فرقہ فریسیوں سے زیادہ اپنے مذہب کے لیے سرگرم نہیں تھا۔ مورخ جوسیفس کا کہنا ہے کہ فریسیوں کے فرقہ میں اس وقت 6000 سے زیادہ لوگ شامل تھے، لیکن اس تعداد میں ان کے بہت سے پیروکار شامل نہیں ہیں۔ عام یہودی فریسیوں کو بڑی پسندیدگی سے دیکھتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں دکھتا تھا جنہوں نے فریسیوں سے زیادہ خود کو خدا کے لیے وقف کیا ہو۔ اگر آپ فریسی بننے کا انتخاب کرتے تو آپ کو سب کے سامنے اپنے اوپر توریت کا جوا لینے کا وعدہ کرنا پڑتا، خود کو خدا کی شریعت سے منسلک کرنے کا عزم کرنا پڑتا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتے اپنی نماز کے اوقات کی پابندی کرتے تھے، خواہ ہیکل میں، بازار میں یا گلی کے کونے میں۔ وہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتے تھے۔ وہ صرف اپنی رقم ہی کا 10واں حصہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے پاس موجود ہر چیز کا 10واں حصہ دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جڑی بوٹیوں اور مصالوں تک کا بھی۔ خدا کے آئین سے ان کی لگن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہوگا کہ فریسی وعدہ کیے ہوئے مسیح کو ضرور گلے لگائیں گے جب وہ جسم میں ظاہر ہوگا۔ یہ تو نہ ہوا، البتہ وہ جارحانہ انداز میں یسوع کی مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے یسوع کی تعلیمات اور اس کے ساتھ منسلک ہر شخص کی سخت مخالفت کی۔ اگرچہ فریسی دنیاوی طور پر دین کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، تاہم یسوع نے انہیں آگاہ کیا کہ وہ خدا کو نہیں جانتے اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ کلام، نماز، دیکی، روزہ اور بشارت میں بہت محب تھے، اور پھر بھی یسوع کی ہر ایک بات اور اس کا ہر ایک عمل ان کو مشتعل کرتا تھا۔ جب خدا مجسم ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہوا اور معجزات کیے تو بجائے اس کے کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو کر عبادت کرتے، انہوں نے مل کر اس کو قتل کرنے کی مشورت کی۔ یسوع نے ان کو سچ کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہوئے انہیں خدا کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا۔ اگرچہ یسوع نے گنہگاروں کو کھوئی ہوئی بھیڑ کہا، لیکن اس نے فریسیوں کو سانپ اور افعی کہا۔ فریسی اپنی طرف سے گہرائی سے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے اور اپنے ایمان کے بارے میں انتہائی سنجیدہ تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی ہی نگاہ میں اور اپنے لیے راست باز تھے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی بھی شریعت سے ہٹے، چاہے وہ کسی کی بھلائی کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ یہودی تالمود کے مطابق فریسیوں کی 7 قسمیں تھیں جو مدرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کندھوں والے فریسی۔ اس قسم کے فریسی اپنے تمام اچھے اعمال اپنے کندھے پر باندھ کر رکھتے تھے تاکہ سب انہیں دیکھ سکیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے تھوڑا انتظار کرو فریسی، جو ہمیشہ کسی اچھے کام کو نہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ اس قسم کے فریسی ان لوگوں کی جو ان کے سامنے ہوتے تھے ضروریات کو پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ بہانہ تلاش کرتے تھے کہ انہیں کسی اور کی مدد کرنی ہے۔ پھر فریسیوں کی ایک تیسری قسم تھی جس کو کہتے تھے زخمی فریسی۔ یہ وہ فریسی تھے جو عورت کی طرف نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کسی دیوار میں جا لگتے تھے اور زخمی ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور قسم تھی جس کو بولتے تھے جھکے ہوئے فریسی۔ اس طرح کا فریسی سر کو جعلی عاجزی میں جھکائے رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ پوچھتا رہتا تھا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کا فرض کیا ہے تاکہ وہ اسے پورا کر سکے، جیسے اس نے پہلے کا بتایا ہوا سب کچھ پورا کر لیا ہو۔ یہ وہ فریسی تھے جو یہ مانتے تھے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے ہمیشہ حساب رکھنے والے فریسی۔ اس قسم کا فریسی گناہ کرتا تھا، پھر اس گناہ کو نیکی سے برابر کرنے کے لیے ایک نیک عمل انجام دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جب تک وہ توازن برقرار رکھنے کے لیے اچھے کام کرتا رہے گا تب تک وہ گناہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 6ٹھی قسم کے فریسی تھے، یعنی خوف زدہ فریسی۔ یہ فریسی اس خوف سے نیک کام کرتا تھا کہ اگر اس نے یہ نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس کے اعمال کا سبب محبت نہیں، خوف تھا۔ پھر 7ویں نمبر پر تھے خدا پرست فریسی۔ یہ فریسیوں کی ایک درست قسم تھی۔ ان کی تحریک محبت تھی۔ 2 چیزیں ہیں جن سے وہ پیار کرتے تھے، لوگ اور خدا، اور صحیح کام کرنے کے اجر کے لیے۔ نیکودیمس اور ارمتیا کا یوسف اسی گروپ میں شامل ہوں گے۔ فریسی حصہ دوم۔ فریسیوں سے متعلق یہودی نقطۂ نظر یہ تھا کہ وہ پاکیزہ اور خدا ترس لوگ ہیں، نہ کہ ریاکار اور خود راست۔ اگر ایک عام یہودی سے پوچھا جاتا کہ وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائے جو خدا کی شخصیت کے قریب تر ہو تو وہ فریسیوں کا حوالہ دے دیتا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ لوگ کس قدر تذبذب کا شکار ہوئے ہوں گے جب یسوع مسیح نے ان فریسیوں کو بے نقاب کیا ہوگا۔ وہ لوگ فریسیوں سے تعلیم پاتے رہے تھے اور وہ ان کو اپنا رہنما مانتے تھے اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ حاضرین کس قدر ششدر رہ گئے ہوں گے جب اس نے کہا متی 5:20 آیت کے مطابق، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ایک عام شخص یہ سوچتا تھا کہ خدا بالکل ایک فریسی جیسا ہے، لہٰذا مسیح کو ان کے ذہنوں سے اس مذہبی نظریے اور تعلیم کو یکسر مٹانا ضرور تھا۔ یسوع نے ان سے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو،
इसका जिक्र यूहन्ना 8 बाब 44 आयत में है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो भीड़ किस कदर हैरान हुई होगी जब उसने ऐसा कहा। वो लोग तो फरीसियों की तालीम के पैरोकार थे, जो उनके इबादत खानों में मजहबी रहनुमा भी थे। फिर भी यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने मौजज़ात कर रहा था और उनको रियाकार भी कह रहा था। फरीसियों ने मूसा की शरीयत के तमाम अहकाम की गिनती की और 613 अहकाम की फहरिस्त तरतीब दी, लेकिन उन्होंने पुराने अहदनामे के इन 613 अहकामात के अलावा भी 1500 अहकामात जारी किए, जो उनके अपने वज़ा करदा थे, जिन्हें वो हदबंदी या हिफाजती बाड़ के अहकामात कहते थे, ताकि लोग गुनाह ना कर सकें। उनके नजदीक लोगों को गुनाह से रोकने का तरीकाकार ही ये था कि खुदा के अहकामात के गिरदा गिर्द एक बाड़ लगा दी जाए, हालांकि उन्हें ऐसा करने का खुदा की तरफ से हुक्म कभी नहीं दिया गया था। चूंकि इन अहकामात की तादाद सैकड़ों में थी, इसलिए लोगों के लिए मुश्किल था कि वो तमाम अहकामात की कामिल तरीके से पैरवी कर पाते, और इसी सबब से वो बेचारगी और कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे थे। लूका उसका 11वां बाब और 46वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फरीसियों से कहा, ऐ शरा के आलिमों, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। फरीसी ये तालीम देते थे कि तुम सब्बत के दिन कोई भी बोझ नहीं उठा सकते। उनके नजदीक हर वो चीज बोझ के जुमरे में आती थी जिसे छोटी उंगली के सहारे हिलाया या उठाया जा सके। यीशु ने इसी सबब से यह जुमला कहा कि और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। यीशु ने उन्हें बताया, ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। मत्ती 23 बाब 24 आयत। फरीसी इस मामले में बहुत मोहतात थे कि कहीं वो कुछ नापाक खा या पी ना लें, सो वो अपनी मैं भी कपड़े से छान कर पीते थे, ताकि कहीं इसमें मच्छर ना हो और वो उनके हल्क से नीचे उतर ना जाए। इसलिए यीशु ने यह फरमाया कि वो छोटे तरीन नापाक कीड़े से तो खबरदार रहते हैं, मगर सबसे बड़े नापाक जानवर का ख्याल नहीं करते और उसे निगल जाते हैं। यानी इंसानी वज़ा करदा अहकामात की पैरवी करना मच्छर को छानने जैसा था, जिसकी वो परवाह कर रहे थे, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करते थे कि वो खुदा के अहकाम को तोड़ रहे हैं। जितनी दुआ फरीसी करते थे उतनी कोई नहीं करता था। हर सुबह फरीसी जब अपने बिस्तर पर उठता, उसकी पहली दुआ यह होती थी, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूं। जब यीशु ने लूका 18 बाब 10-14 आयत में यह मिसाल दी, तो वो फरीसियों की दुआ का हवाला दे रहा था। वो रोजाना एक दुआ मांगते थे जिसे शिमोना इसरे कहते हैं, जिसका मतलब 18 है। ये 18 दुआओं की एक फहरिस्त थी जो रोजाना 3 बार दोहराई जाती थी, एक बार सुबह, एक बार सपहर और एक बार शाम को। इन दुआओं का बार बार दोहराया जाना तवहम परस्ती और जादू मंत्र पढ़ने जैसे से ज्यादा कुछ न था। रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा वाकया हो जिससे मुतालिक उन्होंने एक दुआ मुख्तस ना की हो। उनके पास खाना खाने की दुआ थी, रोशनी, आग, आसमानी बिजली, नया चांद, शहाबे साकिब, बारिश, समंदर, नदियों और दरियाओं को देखने पर, नया फर्नीचर वसूल करने पर और शहर में दाखिल होने या छोड़ने के मौका पर। नीज हर काम के लिए उनके पास एक दुआ थी। सही वक्त पर सही दुआ को लेकर उनका पूरा मजहबी निजाम मुतासिर था। फरीसी रोजाना 3 मरतबा दुआ करते थे। उन औकात में वो जहां भी होते वो रुक जाते और दुआ करते थे। कुछ तो जानबूझकर हैकल या इबादत खाना में दुआ करने जाते, ये सोचते हुए कि खुदा इन मुकद्दस मकामात तक ही महदूद है। कुछ दूसरे लोग जानबूझकर मसरूफ गली कूचों या किसी भीड़ वाली जगह पर दुआ शुरू कर देते थे, ताकि सब खुदा से उनकी अकीदत का मुशाहिदा करें। यीशु ने यह कहते हुए इस रवायत की तरदीद की कि और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद न बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मत्ती 6 बाब 5 आयत। फरीसी लंबी लंबी दुआएं करते थे, यह सोचते हुए कि लंबी दुआओं से खुदा ज्यादा खुश होता है। वो कुछ अल्फाज या इस्तिलाहात को बार बार दोहराते थे। इस तरह उन्होंने ये आदत अपना ली थी ताकि वो लंबी दुआ कर सकें। लेकिन यीशु ने यह गलत नजरिया यह कहकर दुरुस्त किया कि और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। मत्ती 6 बाब 7 आयत। उसने उनकी दुआओं का मुआजना गैर अक़वाम के दुआ करने के तरीकों से किया, जिनमें जुमले और बातें बार बार दोहराई जाती हैं। जब फरीसी गरीबों को कुछ देना चाहते थे तो उनका रिवाज था कि मसरूफ गली के कोने में जाकर नरसिंगा फूंकते थे। अगरचे इसका मकसद यह था कि गरीबों और मस्कीनों को तोहफे वसूल करने के लिए इकट्ठा करें, लेकिन फरीसियों ने इसको तवज्जो हासिल करने वाली अदाकारी में बदल दिया था ताकि लोग उनको देख सकें। यीशु ने कहा, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें।
متی 6 باب 2 آیت۔ تعویذ چھوٹے ڈبوں کی طرح ہوتے تھے جو وہ اپنے ماتھے اور بائیں بازو پر باندھتے تھے۔ اس ڈبے کے اندر مدرجہ ذیل آیات ہوتی تھیں، استثناء 6 باب 4 تا 9 آیت، پھر 11 باب 13 تا 21 آیت، خروج 13 باب 1 تا 16 آیت۔ یہ عجیب و غریب عمل اس لیے ہوا کیونکہ فریسیوں نے خروج 13 باب 9 آیت اور 16 آیت کی لفظی طور پر تشریح کر لی۔ وہاں لکھا ہے، اور یہی تیرے پاس گویا تیرے ہاتھ میں ایک نشان اور تیری دونوں آنکھوں کے سامنے ایک یادگار ٹھہرے۔ پھر 16 آیت میں لکھا ہے، اور یہ تیرے ہاتھ پر ایک نشان اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے ہم کو مصر سے نکال لایا۔ عام یہودی دعا کے بعد یہ تعویذ اتار دیتے تھے، فریسی اسے سارا دن پہنے رکھتے تھے۔ زیادہ روحانی نظر آنے کی کوشش میں وہ ان تعویذوں کا سائز بڑا کر لیتے تھے۔ وہ اس مقصد کو کھو چکے تھے جو خدا چاہتا تھا، کہ کلام کو ذہنوں اور دلوں میں رکھنا اور عمل کرنا۔ یسوع نے یہ کہتے ہوئے ان کے مذہبی فخر کو بے نقاب کیا۔ لکھا ہے، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں۔ متی 23 باب 5 آیت۔ گنتی 15 باب 38 آیت میں لکھا ہے، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں۔ یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو۔ فریسی جھالر کو تقدیس کا خاص نشان سمجھتے تھے، لہٰذا وہ انہیں اتنا لمبا کر دیتے تھے کہ انہیں اس کو سنبھالنے کے لیے اپنے بازوؤں پر ڈالنا پڑتا تھا۔ متی 23 باب 5 آیت میں یسوع نے پھر ان کی خود راست بازی کو بے نقاب